नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बाज़ंतीनी सिपाही भागते हुए अपने हथियार उठा रहे होते हैं और हान अपने साथियों के साथ छुप के उन्हें देख रहा होता है। कारा खलील कहता है, हुजूर ये कैदियों के तबादले की तैयारी कर रहे हैं। और हान कहता है, करने दो तैयारी, हमारे लिए वैसे भी आसान नहीं है। सिपाहियों के आगे बढ़ जाने के बाद वो हथियारों वाली जगह पर आते हैं और वहाँ बचे हुए इक्का दुक्का सिपाहियों को मार गिराते हैं। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सिपाही बुरान को लेकर आगे जा रहे होते हैं, हाथ और पाँव जंजीरों में जकड़े हुए, चेहरे पे तशद्दुद के बदतरीन निशान। आगे बढ़ते हुए सारोज फ्लादियोस से कहता है, कैदियों के तबादले के दौरान करारगाह पर हमला करना आज तक के उन सबसे बेहतरीन मंसूबों में से है जो मैंने सुने हैं। फ्लादियोस कहता है, फिर भी हमें मुहतात रहना होगा और हान बुरसा में है, मैं महसूस कर सकता हूँ। सारोज कहता है, तो वो गिरा हुआ है, हम उसे कभी भागने नहीं देंगे। तुम जाओ, बुरान का मामला मैं संभाल लूंगा, मैं तुम्हारे बाबा के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फ्लादियोस रुकते हुए कहता है, फिर भी एक चीज है जो मुझे मालूम करनी है, सिपाहियों बुरान को लेकर आओ। ये सुनते साथ ही सिपाही बुरान को उसके पास लेकर आते हैं। उधर जरकुताय भी बाज़ंतीनी सिपाहियों को लेकर बुरसा की जानिब आ रहा होता है। अंदर फ्लादियोस बुरान से कहता है, बुरान तुम जल्द ही अपने प्यारों से मिलोगे, लेकिन पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। मेरे बाबा को तुमने कैसे मारा? बुरान कहता है, देखो कमांडर, मैंने पहले भी तुम्हें ये बताया था। हाँ, तुम्हारा बाप हमारा दुश्मन था, लेकिन वो एक बहादुर आदमी था। उस्मान साहब ने खुद खेमे में उसका इलाज किया था। सारोस हंसते हुए कहता है, अच्छा झूठ है, बहुत अच्छा झूठ है। फ्लादियोस तुम कब तक इसकी बात सुनोगे? फ्लादियोस बुरान से कहता है, जारी रखो बोलना। बुरान कहता है, जब हमने तुम्हारे बाबा को कैदी बना लिया था, उन्होंने उस्मान साहब के साथ अकेले खाना खाया था। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है, ना कोई शिकार था और ना कोई बासी रोटी का टुकड़ा। हमने एक जख्मी घोड़े को ज़बह करके खाया था। बुरान जैसे जैसे बात आगे बढ़ाता है, सारोस की बेचैनी बढ़ती जाती है, मगर फ्लादियोस उसे हाथ के इशारे से रोक देता है और बुरान से पूछता है, फिर? तो बुरान कहता है, फिर हुजूर ने एक खत लिखा और तुम्हारे बाप को दिया ताकि वो उसे शहंशाह तक पहुंचा सके, और इसके बाद उस्मान साहब ने तुम्हारे बाप को आज़ाद कर दिया। ये सुनते साथ ही सारोस बुरान के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। फिर से उसे दबोचते हुए कहता है, तुमने मेरे करीबी दोस्त को मार डाला और अब तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो। देखो, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत ना होती तो मैं तुम्हें यहीं मार डालता, कमीने कुत्ते। ये कहते साथ ही उसे धकेल देता है। बुरान खड़ा होता है और कहता है, मैं थोड़ी देर बाद अपने कबीले पहुंच जाऊंगा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, क्यों? फिर बुरान फ्लादियोस से कहता है, फ्लादियोस अपने फौजियों को बगौर देखो। ये सुनते साथ ही सारोज उसे धकेलता है और सिपाहियों से कहता है, ले जाओ इसे यहाँ से। ये सुनते साथ ही सिपाही उसे ले जाते हैं और फ्लादियोस उसे देखते हुए सोच में पड़ जाता है। सारोज फ्लादियोस से कहता है, अपने बाप और भाई का इंतकाम लो और लश्करगाह को तहस नहस कर दो। ये कहते साथ ही सारोज आगे बढ़ता है और बुरान को लेकर किले से बाहर आता है, जहाँ पे जरकुताय बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। सारोज के पीछे उसके सिपाहियों में और हान और उसके साथी छुपे होते हैं। बुरान को जिंदा देखकर जरकुताय बहुत खुश होता है और पूछता है, भाई क्या तुम ठीक हो? तो सारोज कहता है, हाँ ये ठीक है, इतना ठीक है जितना पहले कभी नहीं था। बुरान कहता है, तुम्हारी मेज़बानी ख़त्म हुई, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इस शहर को फतह करने के बाद तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। जरकुताय सारोज से कहता है, ये रहे तुम्हारे तलब करता फौजी यहाँ, अब मैं यहाँ कोई मसला नहीं चाहता। सारोज कहता है, फिक्र ना करो, कोई मसला नहीं होगा। बुरान को रिहा करने से पहले कैदियों को भेज दो। पीछे खड़ा और हान सब कुछ बड़े ही गौर से देख रहा होता है। जरकुताय कहता है, खबरदार हमारे लिए कोई जाल बिछाने की हिम्मत ना करना सारोज, फौजियों को भेज दो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों को छोड़ देते हैं और हान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अपना तीर सीधा कर लेता है। सारोज सिपाहियों से कहता है, बुरान को रिहा करो। तो सिपाही बुरान को जरकुताय की जानिब धकेल देते हैं, मगर इससे पहले कि वह जरकुताय तक पहुंचता सारोज तीर खींच लेता है, मगर सारोज के तीर छोड़ने से पहले ही ओरहान का छोड़ा हुआ तीर उसकी पीठ में आ लगता है। जरकुताय भी बुरान को ढाल के जरिए लेकर आगे बढ़ता है और ओरहान काफिरों पर टूट पड़ता है। ओरहान की देखा देखी सिपाही भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। सारोज चिल्लाते हुए ओरहान 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 पुकारता है और भागता हुआ वापस किले में घुस जाता है। भागने वालों को भी ओरहान और उसके साथी जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। बुरान को महफूज करने के बाद जब जरकुताय ओरहान को भी किले से बाहर देखता है तो बेइंतहा खुश होता है। वो एकदम से बुरान के गले लग जाता है। बुरान कहता है, मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। सबका काम तमाम करने के बाद ओरहान भी बुरान के पास आता है और उससे गले मिलता है। जरकुताय भी खुशी खुशी उसे गले लगा लेता है। उधर करारगाह पर हमला करने के लिए तैयार फ्लादियोस कहता है, दरवाजा खोलो, आज कोई पर भी रहम नहीं होगा। लश्करगाह में जो कोई भी है उसे तलवार के घाट उतार दो। ये कहते साथ ही जंगी टोपी पहन लेता है और सिपाहियों के साथ सामने मौजूद करारगाह की जानिब घोड़ा दौड़ा देता है, मगर उनके करारगाह तक पहुंचने से पहले ही तुर्क सिपाही एकदम से तेल में आग लगा देते हैं। आग एकदम से फैल जाती है और फ्लादियोस का रास्ता रोक लिया जाता है। इसी लम्हे शाहिनशाह सिपाहियों के साथ सामने आता है और कहता
کہتا ہے میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس لمحے جرکتائی بھی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، بوران صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فلادیوس کو بہت غصہ آتا ہے۔ شہنشاہ کے حکم پر تیر انداز تیار ہو جاتے ہیں اور بازنطینیوں پر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آگ سے بچتے ہوئے جیسے ہی آگے نکلتے ہیں تو وہاں پر سامنے موت سے ملتے ہیں۔ بہت سے آگ میں بھی جھلس جاتے ہیں۔ ایک تیر فلادیوس کے ٹوپی میں بھی جا لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سپاہی بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اسے اپنی حصار میں لے لیتے ہیں۔ اپنی فتح پہ شہنشاہ مسلسل خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ فلادیوس چلا اٹھتا ہے، پھر تیر برستے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ شہنشاہ کے سپاہی مسلسل تیل برساتے ہی چلے جاتے ہیں اور فلادیوس پیچھے ہٹتا ہٹتا قلعے میں جا گھستا ہے۔ یہ دیکھ کر اوچی شہنشاہ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہتا ہے حضور آپ کی بدولت ہم بہت بڑی نقصان سے بچ گئے۔ پھر بلند آواز سے کہتا ہے آج ہر کوئی گواہ ہے کہ آپ اس کام کے لیے ناقابل شکست اور حقدار ہیں شہنشاہ صاحب۔ دیگر سرداران بھی شہنشاہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے آپ قائد ہوتے تو شاید ہمیں پچھلی شکست نہ ہوتی۔ شہنشاہ کہتا ہے میرے سرداروں محاصرہ محفوظ ہے، علامات دشمن کی ہر چال کے خلاف ہماری ڈھال ہیں۔ ہم ثابت قدمی سے آگے بڑھیں گے، ہم کافروں کے اس شہر کو اپنا وطن بنائیں گے۔ اس پر سب انشاءاللہ کہتے ہیں اور اوچی شہنشاہ صاحب زندہ باد کا نعرہ بلند کرتا ہے تو شہنشاہ کے حامی بھی شہنشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ قبیلے میں حلیمہ نیلوفر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے جب میرے بابا خاموش ہو جائیں تو قبیلے کے سبھی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے کل میرے بھائی کے لیے تعریفی اشعار کہے آج وہی میرے بھائی کے پیٹھ پیچھے انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو نیلوفر کہتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص بغیر ذمہ داری کے کمزور ہے، لیکن فکر نہ کرو وہ سب اورحان صاحب کی طاقت دیکھیں گے۔ حلیمہ پوچھتی ہے اور علاؤالدین کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بھائی کو اکیلا چھوڑ دیا؟ اسی لمحے خادمہ آ کر کہتی ہے حکیم مریض کا معائنہ کرنے کے لیے خیمے سے نکل گیا ہے۔ نیلوفر حلیمہ سے کہتی ہے وقت آ گیا ہے حلیمہ، ہم حکیم کے خیمے میں جا کر دیکھیں گے، اگر اس نے کوئی غلطی کی ہوگی تو ضرور اس نے اپنے پیچھے کوئی نشان چھوڑا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ حکیم کے خیمے کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی تیزی کے ساتھ تیمور داس کے پاس آتا ہے اور خبر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے بورسا سے خبر آئی ہے۔ تیمور داس کہتا ہے یہ وہ واحد خبر ہے جو مجھے خوش کر سکتی ہے، ساروز کی جانب سے کائیوں پر لگائی جانے والی زوردار ضرب۔ مگر خبر پڑھنے کے بعد تیمور داس غصے سے لال ہو جاتا ہے اور خبر لانے والے سپاہی پر ٹوٹ پڑتا ہے، پھر سامنے رکھا ہوا میز پلٹ دیتا ہے، پھر کہتا ہے فوراً بورسا کی جانب خبر بھیجو، ساروز اور فلادیوس کو فوراً یہاں بلاؤ، ہم اس جنگ کی ترتیب پر تبادلہ خیال کریں گے جو ہم کائی کے خلاف ہر طرف سے لڑیں گے۔ پھر دوسرے سپاہی سے کہتا ہے کاتب کو لے آؤ۔ قبیلے میں نیلوفر حکیم کے خیمے میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں چھان بین کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ وہاں پڑے ہوئے دستانے کو دیکھ کر ان کی جانب بڑھنے لگتی ہے کہ باہر سے آواز آتی ہے حکیم آفندی کام میں آسانی ہو۔ باہر حلیمہ حکیم سے مزید کہتی ہے میری ماں آپ سے کہہ رہی ہیں کہ آج شام پھر سے آ کر میرے بابا کا معائنہ کریں۔ حلیمہ کی آواز سن کر نیلوفر سمجھ جاتی ہے اور بھاگتی ہوئی الماری میں چھپ جاتی ہے۔ کچھ دیر میں حکیم وہاں داخل ہوتا ہے اور کچھ لکھنے لگ جاتا ہے۔ نیلوفر بھی الماری سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ خبر لکھنے کے بعد حکیم وہاں چھپائے ہوئے کبوتر کے پاس جاتا ہے اور کبوتر لے کر خیمے سے نکل جاتا ہے۔ حکیم کے جاتے ساتھ ہی نیلوفر باہر آ جاتی ہے جبکہ حلیمہ بھی خیمے کے اندر آ جاتی ہے اور نیلوفر کہتی ہے وہ خیموں سے پیچھے چلا گیا ہے، کیا میں اس کے پیچھے جاؤں؟ نیلوفر کہتی ہے وہ پیغام بھیجنے جا رہا ہے، ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے، چلو جا کر ملعون خاتون کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں خیمے سے نکل جاتی ہیں۔ ادھر تیمور داس ترک سرداروں کے قاضیوں سے کہتا ہے کیونکہ ہم یہاں معاہدہ نہیں کر پائے، کیونکہ ہم وہاں انہیں زیر نہیں کر پائے، لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ کئی زمینوں کو خون میں ڈبو دیا جائے، تم اپنی فوجیں تیار کرو، ہم تمہیں مسلح کریں گے، چلو جلدی کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ تینوں بھاگ جاتے ہیں۔ پھر تیمور داس بیٹھتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے لکھو عظیم الخان ریاست کے عظیم خان کو جیسا کہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا میں نے عثمان کو بستر پر کر دیا اور ہم نے دوسرے سرداران کو اپنے ساتھ اتحاد کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں نے کائی قبیلے کو اپنے پاس بلایا اور انہیں محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا لیکن انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں نے اپنے یہاں کا فریضہ عثمان کو زہر دے کر کائی کو بغیر سربراہ کے چھوڑنے سے شروع کیا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو میں باقی تمام سرداروں سے ان پر حملہ کروا کر سب کے سر قلم کر کے اپنا فرض ختم کروں گا۔ سپاہی لکھنے کے بعد اس پہ مہر لگا دیتا ہے۔ ادھر اورحان بوران کو لے کر کائی قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ بوران کو زندہ دیکھ کر کائی قبیلے کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ سب اسے پرجوش انداز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد اورحان بوران کو سہارا دے کر گھوڑے سے اتارتے ہیں اور کہتے ہیں حکیم کو پہلے اپنا معائنہ کرنے دیں۔ تو بوران کہتے ہیں ہم پرانی مٹی کے بنے ہیں حضور، ہمیں اتنی آسانی سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے حکم سے چلیں، عثمان صاحب کو انتظار نہیں کرواتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اورحان کے ساتھ سرداری خیمے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اندر سب کو جانے کے بعد ملعون خاتون حلیمہ
اور نیلوفر سے کہتی ہیں میں اس پر یقین نہیں کر سکتی کہ یہ حکیم 1 سال سے ہمارے ساتھ ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ کچھ کرنا چاہتا تو کیا وہ قتل نہ کر دیتا؟ نیلوفر کہتی ہے وہ ہمارے سردار کی جان نہیں لینا چاہتے، ان کا مقصد عمارت کے اتحاد کو توڑنا ہے، فتنے کو بھڑکانا اور تفرقہ پیدا کرنا ہے۔ اسی لمحے اورحان بوران کو لے کر خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ تینوں بہت خوش ہوتی ہیں اور آگے بڑھ کر بوران سے اس کا حال احوال پوچھتی ہیں۔ بوران پوچھتا ہے میرے حضور کیسے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہیں؟ ملعون خاتون کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے، جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو مزید بہتر ہو جائیں گے۔ حلیمہ اورحان سے کہتی ہے بھائی آپ حق کی جانب تھے، حکیم غدار نکلا۔ نیلوفر کہتی ہے اس نے ایک کبوتر کو اپنے خیمے میں چھپا رکھا ہے، حلیمہ اور میں نے اس کا سراغ لگایا اور اسے پیغام بھیجتے ہوئے دیکھا۔ اورحان غصے سے پوچھتا ہے اب وہ کہاں ہے؟ تو نیلوفر کہتی ہے باقی کام آپ کریں گے، ہم نے اسی لیے مداخلت نہیں کی۔ بوران کہتے ہیں اورحان چلو، مگر اورحان اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں غداری کی قیمت یقیناً وصول کی جائے گی، لیکن ہمیں پہلے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہم اس کی موت کے لیے تھوڑا انتظار کریں گے۔ ملعون خاتون خوش ہوتے ہوئے نیلوفر سے کہتی ہے ماشاء اللہ، اللہ تمہاری کوششوں میں برکت دے نیلوفر خاتون۔ پھر بوران سے کہتی ہیں تمہارے سردار تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بوران یہ سنتے ساتھ ہی اورحان بوران کو لے کر عثمان صاحب کے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں پہ عثمان صاحب بستر پر پڑے کھانس رہے ہوتے ہیں۔ بوران عثمان کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اورحان کہتے ہیں بابا آنکھیں کھولے، دیکھیں میں آپ کے پاس کسے لایا ہوں، مگر کوئی جواب نہیں ملتا۔ تو بوران صاحب عثمان صاحب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں حضور آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں، حضور آنکھیں کھولیں، آپ کا ساتھی آ گیا ہے، آپ کا ہمراز آ گیا ہے، مجھے آپ کے مبارک ہاتھ چومنے دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب کے ہاتھ کو چومتا ہے اور بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد عثمان صاحب ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے ہیں اور بوران کو دیکھ کر اسے پکارتے ہیں۔ تو بوران کہتے ہیں بوران آپ کے راستے پر قربان ہو جائے میرے حضور، میرا اورحان سلامت رہے، وہ گیا اور مجھے بچا لایا، میں نے دنیاوی آنکھوں سے آپ کو ایک بار پھر سے دیکھ لیا، اب میرا موت کیا بگاڑ سکتی ہے حضور۔ عثمان صاحب اورحان کی جانب دیکھتے ہیں مگر کچھ نہیں بولتے اور ایک دم سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ بوران کے ہاتھ سے ان کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے بوران اور اورحان حضور حضور بابا بابا پکارتے ہیں مگر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ بوران کہتا ہے حضور قربان جاؤں ایسا نہ کریں، اور اورحان بھی مسلسل بابا بابا پکارتے ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ اپنے رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں لازمی کریں، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ایکسپلین کرنے کا انداز آپ کو کیسا لگا۔ اگر ذرا سا بھی پسند آیا ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہو تو جمال اردو ایکسپلین چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔